ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا درس کا ٹاپک ہے گھر سے جنات اور جادو کو نکالنا۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر میں اتفاق نہیں ہے، ہمارے گھر میں لڑائی بڑائی ہوتی ہے اور بے سکونی ہے، گھر میں جو ہے نا آمدنی آتی ہے اور برکت نہیں ہوتی، تو ہمارے گھر کے اوپر جادو ہے، ہمارے جو ہے نا گھر میں جنات ہے، تو اس کی وجہ سے نا جو ہے نا ہمارے گھر میں برکت بھی نہیں آتی اور ہمارے گھر میں جو ہے نا لڑائی بڑائی ہوتی ہے، بے اتفاقی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک ذہن کا ایک جو ہے نا وسوسہ ہوتا ہے، اور ذہن کے اندر ایسی باتیں کسی نے ڈالی ہیں کہ تم پر جادو ہوا ہے، تم جو ہے نا بیمار ہو، وہ کیا ہے، جنات ہے تمہارے اوپر، تمہارے گھر میں جنات ہے، تم پر جادو ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں فضول ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان کے اوپر نہ کوئی جادو اثر کر سکتا ہے، نہ جو ہے نا جنات مسلمان کے نزدیک آ سکتی ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ ہمارے گھر میں جنات ہے، تو جنات تو ہر جگہ ہوتی ہے، اور جو جن ہے نا وہ ہر انسان کے ساتھ جن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی یہ بات کہ بھئی وہ جنات یا جادو نقصان کیسے دیتا ہے، نقصان قرآن کریم میں یہ ہے جادو کے بارے میں کہ جادو بِإِذْنِ اللہ جو ضرر دیتا ہے وہ بِإِذْنِ اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو اثر پایا ہے قرآن کریم میں، میرے خیال ہے سورۃ البقرہ میں، کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللہ، اس کا جو ضرر ہے، جو جادو ضرر دیتا ہے، یعنی جو نقصان دیتا ہے جادو، وہ بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی اس جادو کو جو ہے نا پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، تو مقصد یہ ہے۔ تو یہ باتیں ہیں ویسے لوگوں کی، اور اللہ رب العالمین ایسا نہیں چاہتا کہ میرے بندے جو ہے نا نقصان میں ہوں اور میرے بندے جو ہے نا جہنم میں جائیں، یا میرے بندے کی زندگی بے سکون ہو۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں تم خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہو، اللہ تم پر ظلم نہیں کرتا۔ تو جو قانون اللہ نے بنایا ہے، اس قانون کے جو آدمی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اللہ تو نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو جو ہے نا نقصان ہو، یا وہ جو ہے نا تنگی میں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ کیا ہے۔ تو رہی بات جادو کی، کہ جادو کا اثر وہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے نا ایسے کچھ گناہ پائے جاتے ہیں، ایسے جو ہے نا اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو اس پر جادو اثر کرتا بھی ہے اگر ہو جائے، اور مسلمان پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی کسی نے میرے اوپر جادو کیا کہ میرا گھر تباہ ہو جائے، یہ بھی ویسے فضول باتیں ہیں، کیونکہ کوئی آدمی تم پر، پہلی بات تو ہے کہ کیوں جادو کرتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جادو میں اگر اتنا زیادہ یہ ہے کہ بھئی تمہارا گھر تباہ ہوتا ہے، تو اتنی بڑی بڑی لوگوں کی دشمنیاں ہیں، اور اتنے بڑے بڑے جو ہے نا دیکھیں ملک میں حالات خراب ہیں، تو کوئی جادوگر یا کوئی تعویذ عملیات والا تو ایسا نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ ویسے جو ہے نا ایک بیماری ہے نفسیات کی، کوئی آدمی تمہارے ذہن میں ڈال رہا ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں بے اتفاقی، لڑائی وغیرہ ہے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں، جو کہ قرآن کریم نے ہمیں ترتیب بتائی ہے گھر میں گزارنے کا طریقہ، جو قرآن کریم نے بتایا ہے، تو اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ حقیقتاً اگر قرآن پر ہمارا عمل آ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اور طریقوں پر ہمارا عمل آ جائے، اور وہ ہمارے گھروں کے اندر قائم ہو جائیں، یقینی اس گھر میں نہ کوئی بے اتفاقی ہوگی اور نہ کوئی جادو وغیرہ اثر کرے گا، نہ کسی ٹونے کی ضرورت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے میں کامیابی ہے، اور قرآن کریم پر عمل کرنے میں کامیابی ہے، اور مومن تو ویسے بھی کامیاب ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا اور مقام با مقام فرمایا، اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن جو ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہیں، ٹھیک ہے، مومن جو ہے وہ کامیابی ہے، لیکن ہم پورے مومن نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ تو بات رہی یہ، اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یار ہمارے اندر تو اتنا زیادہ عمل نہیں آ سکتا، یہ ہے وہ ہے، تو عمل تو کرنا چاہیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔
جو اللہ کے حکم ہیں ان کو ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور طریقہ مسلمان پر فرض ہے، وہ تو کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن للمومن والجنت للکافر، مومن کے لیے جو ہے نا دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا حکم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ضرور مانے گا، طوعاً کرہن مانے گا۔ جو اللہ کا حکم ہے قرآن پر عمل کرنا یہ مسلمان کے لیے جو نا فرض ہے، اور یہ قید خانہ ہے کہ بھئی وہ ہر حال میں وہ مانے گا۔ تو ناظرین کرام، کی بات یہ ہے کہ وظائف وغیرہ، تو اس میں سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں میرے گھر میں جنات نہ ہوں، وہ ذہن سے یہ بات نکل جائے، اصل یہ ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، باقی جنات وغیرہ یہ کام نہیں کرتی، تو اس کا نکالنے کا، یا کوئی چڑیل ہو یا کوئی شیاطین ہو، تو وہ شیاطین ہی اسی طرح کرتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں گھر میں، صبح سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کریں۔ جب سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں گے تو اس گھر میں نہ کوئی جنات ہوگی، نہ کوئی جو ہے نا جادو اثر کرے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔